شہباز رانا کیا وجہ ہے کہ کوئی ظاہر خبر تو آ نہیں رہی ہے، ملاقات ہو گئی اسحاق ڈار صاحب کی، اس میں بھی کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، آپ کی بھی آج سٹوری ہے اس حوالے سے، وزیر اعظم نے بات کر لی آئی ایم ایف کی سربراہ سے، اس کے بعد بھی کوئی بریک تھرو سامنے نہیں آیا ہے، کیا طے ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پیغام واضح ہے کہ آپ نے یہ ریفارمز کرنے اور فیصلے کرنے اور حکومت نہیں کر رہی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں وہ چیزیں آ تو رہی ہیں سامنے لیکن ذرا انٹرسٹنگ وے میں آ رہی ہیں. جو وزارت خزانہ کا ٹویٹ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اور آئی ایم ایف کے مشن چیف نے ریجنل اکانومیز کے اوپر جو امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا اس کو ڈسکس کیا ہے، تو اس سے بہترین سٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں پہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے تھے اور میٹنگ کے اندر جو ہے وہ موسم کا حال ڈسکس ہو رہا تھا. تو یہ جو ایک ٹویٹ تھا یہ ساری صورتحال واضح کر دیتا ہے کہ کوئی وہاں پہ بریک تھرو نہیں ہوا. کیا یہ حتمی بات ہے آئی ایم ایف کی طرف سے یا اس پہ پوزیشن چینج ہوگی؟ میری جو کچھ کل لوگوں سے بات ہوئی اس میں یہ چیز بڑی کلیئر تھی کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کچھ نہیں کرے گا تو پھر شاید ان کو اس طریقے سے آئی ایم ایف سے ریلیف نہ ملے. یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر آئی ایم ایف کسی چیز کے اوپر آپ سے جو انکریز ہے وہ 100% مانگ رہے تھے وہ مے بی 60-70% کر دے 80% کر دے، بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف آپ کو کہے کہ آپ کوئی کام نہیں کریں اور ہم آپ کو قرضہ دے دیں گے. جو کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایک پلی تھی ٹو دی آئی ایم ایف کہ جی پاکستان میں اتنی زیادہ تباہی مچ گئی ہے، مہنگائی بے تحاشا ہے، میں لوگوں کے اوپر بوجھ کیسے ڈال دوں، اس طرح کی جو پلیز ہیں اس سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی کر چکے تھے، اس سے پہلے کہ جو وزراء خزانہ گزرے ہیں وہ بھی کر چکے تھے. تو ہمیں دیکھنا ہے آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کی نظروں سے، ہمیں آئی ایم ایف کو پاکستان کی نظروں سے نہیں دیکھنا. میں بارہا ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا کریڈیبلٹی کرائسس ہے وہ اتنا سیریس ہو چکا ہے کہ دنیا آپ کی اس طرح کی جو چیزوں کو وہ سیریس نہیں لیتی. اچھا اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ تو ہم یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، مہنگائی ہے، سیلاب ہے، جو کہ بالکل ہے، دونوں فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہے. دوسری سائڈ پہ جو ہم ڈے ٹو ڈے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی جو ہم پروگرامز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کی ٹرانسکرپٹ بھی تیار ہوتی ہیں، تو آئی ایم ایف کی نظر تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہے نا. حکومت باقی کام تو کر رہی ہے، وہاں پہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آ جاتا ہے جہاں پہ انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے کمٹمنٹ کر دی ہے. اب جیسا کہ جو انہوں نے اسی پی ایم ایل این کی حکومت نے 7 روپے 91 پیسے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا تھا، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو جولائی اور سپٹمبر کے درمیان ہوا کہ یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اسے پاور سیکٹر کی جو پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں ہوتے. لیکن آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ پلان پریزنٹ کیا کہ نہیں جی ٹیرف انکریز ہوگا تو جو باقی پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں گے، تو وہ چیزیں پھر اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی. تو اس چیز کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے صحیح کمٹمنٹ کی، رانگ کمٹمنٹ کی، بٹ جب کمٹمنٹ کر دی تو امپلیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے کوئی پازیٹیو آؤٹ لک لگ نہیں رہا. اگر آپ کو کہیں سے کوئی ریلیف ملے گی بھی وہ شارٹ ٹرم ہوگی، اس کی جو ڈیوریشن ہوگی لمبی نہیں ہوگی. لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ دوست ممالک سے پہلے پیسے مل جائیں اور یہ ٹائم کسی طریقے سے نکال لیا جائے، مگر اب تو واضح لگ رہا ہے کہ دوست ممالک بھی نظر آ رہا ہے کہ اس بات کو نتھی کر رہے ہیں کہ جی آپ پہلے آئی ایم ایف کی بات مانیں. کل برطانیہ کے جو اسٹیٹ منسٹر انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ریفارمز کریں تاکہ ہم بھی آپ کی مدد کر سکیں. تو اب یہ کلیئر پیغام نہیں ہے حکومت کے لیے کہ آگے بڑھنا ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، $4.5 ارب کے ریزروز ہیں، تو پہلے آئی ایم ایف کی بات آپ مانیں پھر کہیں سے امداد بھی ملے گی اور مدد بھی ملے گی؟ شاہزیب خانزادہ صاحب آپ کی جو سنجیدگی ہوتی ہے نا حکومت پاکستان کی وہ میٹر کرتی ہے. اگر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ واقعی پاکستان کے لائف اینڈ ڈیتھ کا جو ایشو ہوتا تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اکیلے نہ جاتے وہاں پہ جنیوا میں، ان کے ساتھ منسٹری آف فائنانس کی ٹیم ہوتی. مجھے منسٹری آف فائنانس کی ٹیم میں وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے، اگر کوئی وہاں پہ پالیسی ڈائریکشن انہوں نے لینا ہوتی تو ان سے لے سکتے تھے. سردار ایاز خان صاحب تھے، وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جو کور ٹیم ہے منسٹری آف فائنانس کی جو یہ ڈے ٹو ڈے کام کرتی ہے، اور باقی اب جس طریقے سے منسٹری آف فائنانس میں ڈار صاحب بہت ساری چیزوں پہ وہ خود فوکس نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں طارق باجوہ صاحب کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں کیونکہ ڈار صاحب کا پولیٹیکل بھی ان کا ایک ہے، وہ بہت زیادہ میٹنگز کرتے ہیں جو کولیشن گورنمنٹ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر، تو اس طرح وہ فوکس نہیں کر پا رہے. تو اگر واقعی پاکستان کی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ تھا تو پاکستان کا پورا ڈیلیگیشن وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، منسٹری آف فائنانس کا وہ نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 اب جو دیکھیں جو سعودی عربیہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے آپ اس کو 2 طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 کہ جی بڑی ویلکمنگ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پہلے $1 ارب کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ $10 ارب کی کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی وہ تو 2019 سے کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر اب آ جاتے ہیں ہمیں چونکہ کیش چاہیے کہ ڈپازٹ جو ہے وہ $3 ارب سے انہوں نے $5 ارب کرنے کی بات کی. یہاں پہ 2 سوال بڑے کلیئر، بلکہ 2 چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. نمبر 1 ہم نے $3 ارب مانگا، انہوں نے $3 ارب ہمیں نہیں دیے، وہ $2 ارب دے رہے ہیں. نمبر 2 اس کی بھی جو ٹائمنگ ہے اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اب اسٹڈی کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ اب جو محمد بن سلمان کے جو ڈائریکشنز ہیں اس کے بعد کیا دونوں سائڈز جو ہے وہ بیٹھیں گے اور بات کریں گے، وزیر خزانہ صاحب سعودی عرب جائیں گے وہ بات کریں گے، یا اسٹڈی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کا جو امپیکٹ ہے یہ جو پیسے آپ کو دینے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ لائک دی IMF، تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اس کو دونوں ویوز ہیں. تو حتمی جو صورتحال ہے دوست ممالک کی جو آپ کا سوال تھا وہ شاید ہفتہ 10 دن میں کلیئر ہوگی. اب پرائم منسٹر جو ہے وہ UAE بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آف کورس یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا کہ ہم نے جو قرضوں کے معاملات ہیں UAE کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. حکومت پاکستان ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے پاکستان کو اس معاملات میں سے یہ جو مسائل میں ہم پڑھ گئے ان کو گزارے، بجائے کہ یہ والا راستہ لے جو شارٹ کٹ تو لگ رہا ہے، جسے لگ تو رہا ہے کہ آپ کو ریلیف مل جائے گی، کوئی سخت اقدامات نہیں کرنا ہوگا، لیکن وہ جس دلدل کے اندر ہم جا رہے ہیں نا، وہ دیوالیہ ہونے کی دلدل، اس کا یہ پرماننٹ یا پائیدار حل نہیں ہے. یہ